بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ پچھلے زمانے کے 3 نوجوانوں کا ایک مشہور واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی آیا ہے، جس میں 3 نوجوانوں کا اچانک ایک غار میں پھنس جانا اور پھر نیک اعمال کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نکال آنا مذکور ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے، اتنے میں مہ آیا اور تیز بارش برسنے لگی۔ وہ پہاڑ میں موجود ایک غار میں پناہ لینے کے لیے گھس گئے۔ پہاڑ پر سے ایک پتھر گرا اور غار کے منہ پر آ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ سب سخت پریشان ہو گئے۔ سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوائے اس کے کہ تم سب اپنے نیک اعمال کا خیال کرو جو اللہ کے لیے کیے ہوں اور دعا مانگو۔ ان اعمال کے وسیلے سے شاید اللہ تعالیٰ اس پتھر کو کھول دے تمہارے لیے اور ہمیں باہر جانے کا راستہ مل جائے۔ تو ایک نے ان میں سے کہا، اے اللہ پاک، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ضعیف تھے اور میری جورو اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں ان کا پیٹ پالنے کے واسطے بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پھر جب میں شام کے قریب بکریاں چرا کر واپس گھر لاتا تھا تو ان کا دودھ دوہتا تھا۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے شروع کرتا تھا تو ان کو اپنے بچوں سے پہلے دودھ پلاتا تھا۔ ہاں، مگر ایک دن مجھ کو بکریوں کا چارہ بہت دور سے ملا، اس لیے میں گھر نہ آیا، یہاں تک کہ مجھے گھر آتے آتے شام ہو گئی۔ میں دیر سے جب گھر آیا تو میں نے ماں باپ کو سوتا پایا۔ پھر میں نے دودھ دوہا جس طرح روزانہ دودھ دوہتا تھا۔ اس کے بعد میں دودھ لایا اور ماں باپ کے سر کے پاس کھڑا ہوا۔ مجھے برا لگا کہ میں ان کو نیند سے جگاؤں اور یہ بھی برا لگا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، اور میرے دونوں پیروں کے پاس میرے بچے بھوک کے مارے شور کرتے تھے۔ اسی طرح برابر میرا اور ان کا حال رہا۔ صبح تک میں ان کے انتظار میں دودھ لیے رات بھر کھڑا رہا اور بچے بھی صبح تک روتے چلاتے رہے۔ نہ میں نے پیا اور نہ اپنے لڑکوں کو پلایا۔ میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ ایسی محنت اور مشقت تیری ہی خوشی کے واسطے میں نے کی تو اس پتھر سے ایک روزن کھول دے جس میں سے ہم آسمان دیکھیں۔ تو اللہ نے اس میں ایک روزن کھول دیا اور انہوں نے اس میں سے آسمان کو دیکھا۔ دوسرے نے کہا، الہی، ماجرا یہ ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا جیسے مرد عورت سے کرتے ہیں، سو اس لیے اس کی طرف مائل ہو کر میں نے اس کی ذات کو چاہا، یعنی حرام کاری کا ارادہ کیا۔ وہ نہ مانی اور کہا، میں جب تک اس کو 100 اشرفیاں نہ دے دوں وہ راضی نہ ہوگی۔ میں نے کوشش کی اور 100 اشرفیاں کما کر اس کے پاس لایا۔ جب میں نے اس کی ٹانگیں پکڑی یعنی جماع کے ارادے سے، تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو حق کے بغیر نہ توڑ، یعنی بغیر نکاح کے ایسا کام نہ کر۔ تو میں اس کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری ہی خوشی کے لیے کیا تو ایک روزن اور کھول دے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور روزن کھول دیا اور پہلے والا روزن بڑا ہو گیا۔ تیسرے نے کہا، یا الہی، میں نے ایک شخص سے مزدوری کروائی اور اس سے اپنا کام لیا۔ جب وہ اپنا کام کر چکا اس نے اپنی مزدوری مانگی تو میں نے تھوڑے سے چاول اس کے سامنے رکھے، اس نے نہ لیے۔ میں ان چاولوں کو بوتا رہا، اس میں برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس مال سے گائے، بیل اور ان کے چرانے والے غلام اکٹھے کیے۔ پھر وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر اور میرا حق مت مار۔ میں نے کہا، جا اور گائے اور بیل اور ان کے چرانے والے سب تو لے لے۔ وہ بولا، اللہ جبار سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا، وہ گائے، بیل اور چرانے والوں کو تو لے لے۔ اس نے ان کو لے لیا۔ پھر اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری ہی خوشی کے لیے کیا تو یا اللہ، جتنا باقی ہے وہ سب روزن کھول دے۔ اس پر چٹان پوری طرح سرک گئی اور باہر نکلنے کا راستہ کھل گیا۔ چنانچہ وہ اس سے نکل کر چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حضور اپنے ایسے نیک اعمال پیش کر کے دعا کی تھی جو انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کیے تھے۔ دوستوں، اس مختصر سے قصے میں عبرت کے کئی پہلو ہیں۔ صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔
صرف اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے اعمال ہی مقبول ہوتے ہیں۔ اسی طرح مزدور کی مزدوری یا بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بہت بڑی نیکی اور نجات کا باعث ہے۔ والدین کی خدمت کرنا عظیم سعادت مندی ہے، اور اللہ کے خوف سے زنا یا گناہ سے رک جانا اور کسی مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، یہ سب اعمال اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دوستوں، اگر آپ نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو جو سچ مچ آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ باقی ہمیں یہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ ایسے تو سعودی عربیہ ایک اسلامک دیش ہے، لیکن حال فی الحال میں سعودی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ویسٹرن ماڈل میں ڈھالنے کے لیے ایسے قدم اٹھائے ہیں جو پوری طریقے سے غیر اسلامک ہیں۔ وہاں ہیلوین جیسے شیطانک فیسٹیول منائے جا رہے ہیں، میوزک کنسرٹ کرایا جا رہا ہے، لوگوں کو نچوایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے غیر اسلامک فن پارک اور سنیما ہال بنائے جا رہے ہیں، اور پوری طریقے سے اسلامک قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ لیکن وہی دوسری طرف ایک اور اسلامک دیش ہے جس کا نام ہے قطر، جہاں پہ ابھی فیفا ورلڈ کپ کا آیوجن ہو رہا ہے۔ یہ دیش بھی ایک اسلامک دیش ہے، لیکن یہاں پہ پہلے سے ہی بہت ساری غیر اسلامک کاموں کا پرمیشن گورنمنٹ دوارا دیا گیا ہے، مگر ہم اس کی بات پھر کبھی کریں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں فیفا ورلڈ کپ کی۔ ایک طرف سعودی عربیہ جہاں اسلام کی امیج کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے، وہیں قطر نے فیفا ورلڈ کپ میں اسلام کی امیج کو بڑھانے کا کام کیا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ قطر نے ایسا کیا کیا ہے۔ قطر نے پورے دیش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے بڑے بڑے ہولڈنگز بنا کے لگائے ہیں، جس سے وہاں آنے والے غیر اسلامک ملک کے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وچاروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج ملے اور ان کے اندر کیوریوسٹی جاگے اسلام کو جاننے کی۔ دوسرا، انہوں نے بہت سارے میٹرو اسٹیشن اور بس اسٹیشن پہ بہت سارے QR کوڈز لگا رکھے ہیں، جس کو اسکین کرنے پہ اسلام سے جڑی بہت ساری جانکاریاں فون میں اوپن ہو جائیں گی۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ قطر گورنمنٹ نے اسٹیڈیم میں اور کسی بھی پبلک پلیس میں شراب کو بالکل بین کر دیا ہے، یعنی آپ اسٹیڈیم میں اور کسی بھی پبلک پلیس میں شراب نہیں پی سکتے، کیونکہ شراب پینا ایک بے حد ہی ناپاک اور حرام عمل ہے۔ قطر گورنمنٹ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کسی بھی پبلک پلیس میں یا کسی بھی گورنمنٹ بلڈنگ میں آپ ریویلنگ ڈریس پہن کے نہیں جا سکتے، یعنی کہ آپ کی ڈریس کم سے کم آپ کے گھٹنوں سے نیچے ہونی چاہیے اور آپ کے کندھے پوری طریقے سے ڈھکے ہونے چاہیے۔ قطر گورنمنٹ نے ایک اور اعلان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ فیفا ورلڈ کپ کے دوران کسی بھی LGBTQ کے جھنڈے نہیں لہرا سکتے اور نہ ہی اس طرح کے ریلیشن شپ کو قطر میں پروموٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ LGBTQ کے جھنڈے اور اس طرح کے ریلیشن شپ قطر میں بالکل ہی بین ہے۔ آج جب ہر ایک ملک LGBTQ کو پرمیشن دینے میں لگا ہوا ہے، وہیں قطر نے اسلام کے نیم کو مانتے ہوئے اسے پوری طریقے سے بین کر دیا ہے۔ اس بات سے قطر گورنمنٹ کو بہت کرٹیسائز بھی کیا گیا، لیکن قطر گورنمنٹ نے یہ کہتے ہوئے سب کا منہ بند کر دیا کہ یہ ہمارا دیش ہے، اس میں ہمارے نیم چلیں گے نہ کہ آپ کے۔ قطر گورنمنٹ نے ایک سب سے بڑھیا کام یہ کیا ہے کہ ایک دعویٰ ٹیم بنائی ہے جو کہ پورے فیفا ورلڈ کپ کے دوران لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گی اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائے گی۔ آج جب پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس سمے قطر کا یہ موو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، جس سے لوگوں کے دل میں اسلام کے پرتی جو بھی غلط فہمیاں بیٹھ گئی ہیں اس سے دور ہوں گی۔ اس دعویٰ ٹیم کو ہیڈ کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک، جو اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اور جنہوں نے اسلام کو بہت گہرائی سے جانا ہے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اس سمے میں جب اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، قطر نے اسلام کو گلوریفائی کرنے کا کام کیا ہے۔ اس بار قطر میں فیفا ورلڈ کپ کو دیکھنے کے لیے لگ بھگ 10 لاکھ لوگ آئیں گے۔ سوچو 10 لاکھ لوگوں تک اسلام کا میسج پہنچے گا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اللہ سے ان کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں، آمین۔